رقم کیا ہم ضبط کر سکتے ہیں؟ ابے یہ بھی جے ٹی آر میں بھی پوچھا ہے یار. ایک شخص کے ساتھ گھر کا سودا کیا، اس نے بیعانہ بھی ادا کر دیا لیکن بعد میں مکر گیا، معاہدے کی روح سے میں نے بیعانہ ضبط کر لیا، کیا میرے لیے یہ پیسے رکھنا ٹھیک تھا یا نہیں؟ عبد الواجد اسلام آباد سے. نہیں جی، یہ پیسے آپ کو واپس کرنے پڑیں گے. وقتی طور پر رکھ لینا تاکہ اس کو تھوڑی ٹینشن دی جائے کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کھا نہیں سکتے، بالآخر آپ کو یہ پیسے لوٹانے پڑیں گے، نہ اس کو صدقہ کر سکتے ہیں آپ. بیوی کے سونے کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ اگر سونا بیوی کی ملکیت میں ہو تو کیا اس کی زکوٰۃ شوہر دے گا؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ طلحہ رانا صاحب. دیکھیں، سونا بیوی کی ملکیت میں ہے تو بیوی پر ہی زکوٰۃ واجب ہے، شوہر پر لازم نہیں ہے. شوہر اگر نہیں دیتا تو گناہ نہیں ہوگا. اب بیوی دے کیسے؟ تو بھئی پیسے جمع کرے منتھلی اپنے پاکٹ منی سے یا کسی بھی طریقے سے. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو گولڈ بیچے، اس میں سے زکوٰۃ نکالے. تو لیکن اگر شوہر دے دے بیوی کی طرف سے، اس کو پہلے سے بتا کے، تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو شوہر کو چاہیے اگر بیوی کے پاس نہیں ہے کوئی پیسے ویسے تو پھر شوہر دے دے بیوی کو بتا کے. بتائے بغیر دے دیے، بعد میں بیوی کو بتایا تو پھر خوب سمجھ لیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پہلے بتائے. عورت پر شوہر کی اطاعت کس حد تک ضروری ہے؟ شادی شدہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت کس حد تک جائز ہے؟ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہے کہ میرے بھائیوں اور دوستوں سے پردہ نہ کرو تو کیا عورت پر شوہر کی بات ماننا ضروری ہے؟ بنت قمر کراچی سے. ہر جائز کام جو عورت کی استطاعت میں ہو اس میں شوہر کی اطاعت لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو سربراہ بنایا ہے تو سربراہ کی اطاعت ماتحتوں پر لازم ہوتی ہے. تو جتنے بھی گھریلو معاملات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، اس میں عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد والدین سے بھی زیادہ حق شوہر کا دے دیا ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارا کلچر مغربی عورتوں کو دیکھ دیکھ کے ہماری عورتیں خراب ہو رہی ہیں، اس سے عورتوں ہی کو نقصان ہوگا، کیونکہ مرد پھر ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے، ان کو ساتھ نبھانا چھوڑ دیں گے، طلاقوں کی کثرت ہوگی، خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا. جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے. تو اس لیے جب اللہ میاں نے حکم دے دیا عورت کو کہ بھئی یہ تمہارا میاں ہے، تم نے اس کی مان کے چلنا ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے، اس سے بات بات پہ بحث نہیں کرنی ہے. ہاں، اتنی شوہر ایسی باتوں کا حکم نہ دے جو اس کی استطاعت سے ہی زیادہ ہوں، اس پہ اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ جو ایک استطاعت سے بڑھ کر ہو. دوسری بات یہ کہ جائز باتوں پہ ہے. اب اگر شوہر نے یہ حکم دیا کہ بھائیوں اور دوستوں سے پردہ نہ کرو، یہ تو شریعت کے خلاف حکم ہے نا، تو اس میں پھر اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ مخالفت واجب ہے. تو عورت پر پردہ واجب ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت حرام ہے، ناجائز ہے. تو ایسے موقع تو اپنے باپ باپ کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے، تو شوہر کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے. ناجائز چیزوں میں نہیں ہوگا یہ. مرغی کے پنجے کھانا، کیا مرغی کے پنجے کھانا جائز ہے؟ عدنان عبداللہ کشمیر سے. جی ہاں جی، مرغی کے پنجے بھی مرغی ہی کا حصہ ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن صفائی اچھی طرح سے ہو اس کی، کیونکہ وہ گند میں گھومتی رہتی ہے، تو ذرا تمیز سے صفائی ہو تو کھا سکتے ہیں. بڑا مفید ہے کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ. تالیاں بجانا، کلیپنگ کا حکم. کالجز اور اسکولز میں کسی تقریب کے موقع پر تالیاں بجانا کیسا ہے جبکہ اسے کوئی برا نہیں سمجھا جاتا؟ رحمت اللہ پشین سے. دیکھیں، تالیاں بجانا ایک ایسا عمل ہے جس کو قرآن نے نا ایک اچھے طور پہ تذکرہ نہیں کیا اس کا. جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں نا، ان کی نماز حرم میں کیا ہے؟ سیٹیاں اور تالیاں. یعنی یہ کام یہ کرتے ہیں، حرم میں بیٹھ کے سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹیوں اور تالیوں کو نا تھوڑا سا اس کے طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے. تو اس لیے اصل طریقہ تو کسی کو اپریشیٹ کرنے کا یہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ کہہ دیں، ماشاء اللہ کہہ دیں. آپ کو یاد ہے پہلے جب مسلمانوں کے مشاعرے ہوا کرتے تھے تو شاعروں کو داد دینے کے لیے واہ واہ کہا جاتا تھا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مکرر. تو اصل جو مسلمانوں کا ہمیشہ سے کلچر رہا ہے وہ اسی طرح کے الفاظ کہہ کے کسی کو اپریشیٹ کرنا.
لیکن غیر مسلموں سے پھر یہ تالیاں ہماری سوسائٹی میں آئیں تو علماء نے شروع میں اس کی مخالفت کی کہ بھئی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، غیر مسلموں سے مشابہت ہے. لیکن اب تالیوں کا رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب اس میں مشابہت والا عنصر تو بہرحال ختم ہو گیا ہے. اس لیے بعض علماء اب کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے، جائز ہے. تو جائز تو ہے، ناجائز تو کوئی بھی میرا خیال ہے نہیں کہے گا اس کو اس زمانے میں، کیونکہ کلچر کا ایک یہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے یہ چیز، اور صریح حرام ہے بھی نہیں. اگر کوئی صریح حرام ہوتی نا تو پھر تو جتنی بھی پھیل جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پر سود حرام ہے، اگر وہ ساری دنیا بھی سود کھانے لگے گی تو حلال نہیں ہو جائے گا. اور خنزیر جو ہے وہ حرام ہے، ساری دنیا بھی کھائے گی تو حرام ہی رہے گا. لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں شرعی نصوص واضح نہیں ہوتی، واضح طور پر منع نہیں کیا شریعت نے، بس قرآن نے جس طرح سے بیان کیا اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے، لگتا ہے اس سے، کوئی واضح اس میں نصوص نہیں ہے. ہاں مشابہت غیر مسلموں کی اس کی وجہ سے ناجائز کہا جن حضرات نے کہا، تو وہ مشابہت بھی ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے ناپسندیدہ تو بہرحال ہے یہ، لیکن حرام یا ناجائز نہیں کہہ سکتے اس کو. اگر کسی تقریب میں تالیاں بجا کے ہی کسی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو بجانے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا. بچوں کے کارٹون میں میوزک، بچوں کے کارٹونز میں اگر کچھ میوزک بھی ہو تو کیا ان کو دیکھنا درست ہوگا یا نہیں؟ ام یوسف اسلام آباد سے. کارٹون میں جو بیک گراؤنڈ میں میوزک ہوتا ہے نا، وہ میوزک اصل مقصد نہیں ہوتا. جیسے گانوں میں تو میوزک خود ایک مقصد ہوتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے کوئی ڈاکومنٹری آپ دیکھ رہے ہیں یا خبریں سن رہے ہیں تو اس کی بھی بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے. تو میوزک مقصد نہیں ہوتا، لہذا اس کو اس طرح سے میوزک سننا نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کارٹون دیکھا جا رہا ہے. البتہ اس میں ایک اور حوالے سے ایک بہت اہم چیز ہے کہ بچے جب یہ کارٹون دیکھتے ہیں جس میں بیک گراؤنڈ میں اتنا میوزک چلتا ہے، بچوں کے اخلاق بہرحال خراب ہوتے ہیں اس سے. بچوں کو تمیز کی چیزیں دکھانی چاہیے جس سے بچوں میں تمیز پیدا ہو. اگر بچے تمیز ہی نہیں ہوگی ان میں تو پھر وہ بگڑ جائیں گے اور پھر میوزک کی طرف بھی جائیں گے، وہ پھر گانے سننے کا بھی شوق پیدا ہوگا ان میں. تو بڑے اچھے کارٹون ہوتے ہیں، آپ وہ سرچ کریں یوٹیوب پر. اس طرح کے اور بھی ہیں جو بچوں کے لیے اسپیشل بنائے جاتے ہیں، ان میں تہذیب سکھانے کے لیے، تو ان میں بچوں کو نالج بھی ملتی ہے، بچے اخلاق بھی سیکھتے ہیں. تو کارٹون اگر دکھانا ہی ہے تو وہ والے کارٹون دکھائیں بچوں کو. رخصتی سے پہلے کیا عورت بکرا ذبح کر سکتی ہے؟ گھر میں بیمار بکرا مر رہا تھا، کوئی مرد گھر میں موجود نہیں تھا تو میں نے ذبح کر دیا، بعد میں وہ بکرا پھینک دیا گیا. پوچھنا یہ تھا کہ کیا مرد کی غیر موجودگی میں حلال جانور ضائع کرنے کے ڈر سے عورت ذبح کر سکتی ہے؟ یہی مسئلہ JTR میں بھی آیا تھا. تو یہ دو جگہ کہاں سے آ گیا؟ حلال جانور ضائع ہو جانے کے ڈر سے عورت کیا ذبح کر سکتی ہے، اور کیا اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یا کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ ماریا خٹک کراچی سے. جیسے مرد کے لیے جانور ذبح کرنا جائز ہے، عورت کے لیے بھی جائز ہے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو. مرد ہوتے ہوئے بھی اگر عورت ذبح کر دے گی تو بھی حلال ہے. ہاں تکبیر پڑھی ہو، اللہ کا نام لیا اس پہ، اور مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو پھینکنا غلط تھا، اس کو کھا لینا چاہیے. بیعانہ کی